ناظرین این اے ڈسکا 75 کا بڑا مارکا ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں اس وقت جو سچویشن حکومت کے لیے الارمنگ ہے وہ جہانگیر خان ترین کی جو اس وقت ان کی طرف تمام جو ان کے جن لوگوں کو وہ لے کر آئے تھے، جو لوگ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جن کو ہوائی جہاز میں بٹھا کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو پٹے تھے وہ دیے تھے، ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالے تھے. سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو چیلنجنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے، 2 روز قبل جہانگیر خان ترین نے ڈنر کیا اپنے گھر کے اندر، جس کے اندر 22 MP جن کے اندر پروونشل منسٹرز بھی شامل تھے، جن کے اندر ایڈوائزرز بھی شامل تھے اور 8 MNA شامل تھے. اور اس کے بعد کل جب وہ کورٹ کی ہیئرنگ کے لیے گئے تو یہ تمام لوگ ساتھ تھے. ان لوگوں نے سائن کیے ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم کو 30 لوگوں نے ارکان اسمبلی نے سائن کیے اور وزیر اعظم کو خط بھیجا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہم سے ملاقات کریں تاکہ یہ جو ایک ڈسکنیکٹ یا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے جو جہانگیر خان ترین جس کا برملا اظہار کر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کیا جا سکے. پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ پہ اس پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انبر شمسی، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور علینا شگری، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. علینا، لیٹ می اسٹارٹ ود یو. مجھے ذرا بتائیے گا یہ جو جہانگیر خان ترین کا پورا فیز ہے، اس کا آپ کہاں پر ڈراپ سین ہوتے دیکھ رہی ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے شیلر رضا کی ٹویٹ آئی، پھر اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا. مختوم صاحب کا انہوں نے نام لیا، مصطفیٰ محمود پروگرام میں تھا میرے، انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں، نہ جہانگیر خان ترین میرے والد کو ملے ہیں. یہ ایک غلط فالس سٹیٹمنٹ ہے جو دی گئی ہے. سو آپ کدھر دیکھ رہی ہیں اس چیز کو جاتے ہوئے؟ جی تھینک یو سو مچ منصور. جہانگیر خان ترین صاحب یہ بات نئی نہیں ہے اور اندر کے کھاتوں میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ دیگر افراد سے جو ہے وہ رابطے میں ہے اور رابطے میں رہے ہیں، اور جس طرح وہ خود بھی کلیم کرتے ہیں کہ 60 لوگوں کو تو پارٹی کے اندر وہ خود بھی لے کر آئے ہیں. تو آپ نے ابھی ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم محمد احمد صاحب جو کہ سابق گورنر ہیں، ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ ابھی بھی کرنٹلی MNAs ہیں. ان کی رشتہ داری بھی ہے جہانگیر ترین صاحب سے، گیلانی صاحب سے، یعنی کہ جہانگیر ترین صاحب کی رشتہ داری گیلانی صاحب سے بھی ہے، مخدوم محمد احمد صاحب سے بھی ہے. نیچرلی رشتہ داری کے تحت جو ہے ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے. انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے خیر اس بات کو رد کر دیا کہ وہ کسی جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تحریک انصاف میں ہی ہیں اور تحریک انصاف میں ہی رہیں گے، لیکن پریشر ٹیکٹکس ضرور ہے. جہاں پر حکومت کی مشکلات جو ہیں وہ اس وقت نظر آ رہی ہیں اس وقت بڑھتی ہوئی، وہاں پر جہانگیر ترین صاحب اور چونکہ اپوزیشن بھی یہ بڑا ایک ایڈوانٹیج اس چیز کا لے رہی ہے کہ اپوزیشن بھی اپنی امیدوں کا جو دار و مدار ہے جہانگیر ترین پہ لگا دی ہے، پہ رکھی ہوئی ہے. وہ جہانگیر ترین صاحب پہ رکھی ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے خیال سے یہ بات کہی تھی کہ جی جہانگیر ترین صاحب کے لیفٹ پاکٹ میں پنجاب گورنمنٹ ہے، رائٹ پاکٹ میں سینٹر ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ. تو جہانگیر ترین صاحب کا اس وقت جو ہے وہ ویٹیج کافی زیادہ ہے. اور جہاں پر جہاز استعمال کرنے کی بات ہے تو منصور جہاز تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گیلانی صاحب کے یہ پوری سینٹ کی جو پوری ایک کیمپیننگ تھی اس کے لیے گیلانی صاحب نے بھی ان کے جہاز جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے وہ استعمال کیے ہیں. رشتہ داری بھی ہے نیچرلی. نبی صاحب تو یہ بات کہہ چکے ہیں ایک ٹی وی شو میں بھی کہ یہ بالکل جہاز استعمال کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی. تو یہ تمام چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن جہاں پر بات آتی ہے بلا تفریق کارروائی کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ عمران خان صاحب کہتے آئے ہیں. اور دیکھنا یہی ہوگا کہ 22 شوگر ملوں کے جو نام سامنے آئے ہیں کس طرح سے یہ بلا تفریق جو ہے ابھی تو اس وقت FIA ایکشن میں نظر آ رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب، ان کے بیٹے، ان کے تمام جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمد کرنے کے سلسلے سے لے کر تمام کارروائی اس وقت نظر آ رہی ہے، لیکن کسی منطقی انجام پر پہنچے گی یا پریشر کے میں آ کر یہ کارروائی کہیں رک جائے گی. ٹھیک یہ چیز پہ ضرور نظر رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. انبر، 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. چینی کے اسکینڈلز کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر جہانگیر خان ترین نے ایک پوری سچویشن کریٹ کی ہے کہ جی یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور صرف میرے ساتھ ہو رہی ہے. خسرو بختیار ہاشم جو فائنانس منسٹر ہے پنجاب کا، ان کی فیملی کے اوپر اب FIA انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ہمایوں اختر فیملی کے اوپر انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. شہباز شریف حمزہ کے اوپر انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. نصر اللہ دریشک اور ان کا بیٹا جو اس وقت صوبائی وزیر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اور ان کو کال بھی کر لیا گیا ہے. سو یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، کتنا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟
دیکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک تو ظاہر ہے، ایک تو تحقیقات ہے اور قانون ہے اور شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف سیاست ہے. تو اگر ہم دیکھیں راجہ ریاض صاحب نے کیا بیان دیا تھا جب ان سے انٹرویو کیا گیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وزیر اعظم کا تحریک اعتماد تھا وہ بھی جہانگیر صاحب اسے بہت متحرک تھے. جہانگیر ترین صاحب صرف گیلانی صاحب کے لیے نہیں تھے جیسے علینا بتائی تھی، وہ بھی کیونکہ تصدیق ہو چکی ہے کہ تبھی ذرا سیاست میں ایکٹیو ہو گئے تھے جنوبی پنجاب میں. تو وزیر اعظم عمران خان کے تحریک اعتماد کے لیے بھی ایکٹیو ہو گئے تھے، رابطے میں تھے. کچھ درمیان میں راجہ ریاض کا کہنا ہے ان کے بقول کہ کچھ درمیان میں کچھ ہوا کہ اچانک سے یہ ایف آئی آرز کٹ گئی. اب ایف آئی آرز کو دیکھیں بہت دلچسپ ہے. ایف آئی آرز جو ہیں وہ کارپوریٹ فراڈ کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہیں. جی تو وہ جو چینی ان کی جو اپنی ملیں ہیں ان کے حوالوں سے ایگزیکٹلی نہیں ہے. سو ایک بیانیہ یا ان کو ایک جواز تو مل جاتا ہے نا یہ کہنے کا کہ یہ تو چینی کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، کیا اچانک سے ہو گیا. اور پھر ایک طرف ان کا وہ بیانیہ اس کو پھر تقویت ملتی ہے اس بات سے کہ ان کے جو ایف آئی آرز کے خلاف ہے وہ چینی کے ملوں کے حوالے سے نہیں ہے. پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ لوگ جمع کرتے ہیں تو ظاہر ایک دباؤ بھی بنتا ہے، اور اس میں اپوزیشن تو ظاہر ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. ان کا تو اتحاد ٹوٹ گیا، تو ظاہر ہے وہ مزے تو لے گے نا کہ یہ جو ایک انٹرنل پریشر اور تھریٹ جو آ رہا ہے یہ واقعی سنجیدہ ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت تھن میجورٹی ہے ان کی، وفاق میں بھی اتحادی ہے، پنجاب میں بھی تھن میجورٹی ہے، اور ہمیں پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے اور علینا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کے جہانگیر ترین صاحب کے ایک تو مقتدر حلقوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور ان کے پاس جہاز بھی ہے. مقتدر حلقے امبر مقتدر حلقے میں سمجھا نہیں، مجھے سمجھائیے گا مقتدر حلقے کیا ہوتے ہیں جی؟ آپ ذرا معصومانہ سوال پوچھ رہے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں. میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ میری ٹھیک ہوگی. نہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ جی. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا سفر آپ دیکھیں قاف لیگ سے شروع ہوتا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف میں تو یہ سفر جو ہے وہیں جاتے ہیں نا جہاں مقتدر حلقے ظاہر ہے جن کے ساتھ سپورٹ ان کی بھی ہوتی ہے. تو خیر یہ جو انٹرنل جو تھریٹ ہے جس میں جہانگیر ترین صاحب اس وقت کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں، مشکل لگتا ہے. زمین جو ہے وہ زرخیز مجھے نہیں لگتی ذاتی طور پر. میں شاید غلط. امبر شمسی کو زمین زرخیز نہیں لگتی. اپیرنٹلی ڈزنٹ فیل لائک کہ جہانگیر خان ترین پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں گے. علینا 2-3 سٹیٹمنٹس ہیں، میں ذرا اس پہ آپ کا انالیسس چاہوں گا. جو اب یہ جو ایک ہم خیال گروپ جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی شہزاد اکبر نے چلے جانا ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. ایسی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک اور صاحب نے بھی کہی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کرسی جہانگیر خان کی جیب میں ہے. جہانگیر خان ترین کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ضرور کرائی جائے لیکن ایک ٹیلی فون لائن پر نہیں. مطلب ایک کال کون کس کو کر رہا ہے اور پھر یہ کیسے ہو رہا ہے. اور اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی وجہ سے ساری خرابی ہے. جی نیچرلی میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں اس وقت جب یہ حکومت نئی آئی تھی تحریک انصاف کی، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب یہ حکومت فارم ہوئی تھی تو ویکلی رابطے میں بھی تھے جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم سے، اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ان کو کہا جاتا تھا، جہاں پر وزراء بھی جہانگیر ترین صاحب کو بریفنگز دے رہے ہوتے تھے اور وہ ان سے پوچھ گچھ بھی کر رہے ہوتے تھے، جس پہ اعظم خان صاحب بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جی 2 اتھارٹی نہیں ہو سکتی، ایک ہی اتھارٹی ہوگی. جب وزیر اعظم موجود ہے تو ہم آپ کو جواب دہ نہیں ہیں. تو وہیں سے یہ فرکشن شروع ہوئی تھی. وہ شروعات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک وہاں سے شروعات ہوئی تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں اگر تو مراد سعید صاحب ہیں، دیگر ان کے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں سے اب یہ آوازیں آنا اور کھلم کھلا ڈائریکٹلی وہ یہ بات نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب اور اپوزیشن میں اس وقت کیا ڈفرنس رہ گیا ہے کہ جہاں پر وہ کورٹ میں اگر ان کی طلبی ہو رہی ہے تو وہ 30 بندے جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں جسٹ بیکاز، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یہ تو اب حکومتی سبوں سے یہ بات آوازیں یہ آنا شروع ہو چکی ہیں. تو یہ پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے اور ایک المیہ ہے منصور جس کے بھی خلاف اس ملک میں، یعنی کہ اگر کسی نے بھی کچھ، ہم نہیں کہتے یہ ٹھیک ہے یہ ابھی صرف چارجز ہے yet to be proven، لیکن کارروائی ہونا شروع ہو چکی ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹھوس شواہد جو ہے ان کے پاس موجود ہوں گے اداروں کے پاس، لیکن جس پر بھی انگلی اٹھتی ہے
چاہے وہ ٹریجری بینچ سے ہو چاہے وہ اپوزیشن بینچ سے ہو, تو یہ بات کیوں تاثر دیا جاتا ہے کہ انتقامی کارروائی ہو رہا ہے؟ پھر وہ غریب آدمی جو کورٹ کے دھکے کھاتا ہے, عدالتوں کے دھکے کھاتا ہے, ایک دھنیا چور جو ہے اس کو ایک چھوٹی سی چوری پر جو ہے وہ سزا دے دی جاتی ہے, نہ وہ باہر جانے کا اس کے پاس آپشن ہوتا ہے علاج کرانے کے لیے, نہ اس کے کوئی اور اس کے رعایت دی جاتی ہے, اس کا تو حساب فوراً ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس کنٹرولز ہوتے ہیں, جس کے پاس پاور ہوتی ہے, جس کے پاس اثر رسوخ ہوتا ہے, اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. صرف اس وقت سب سے زیادہ پریشر وزیر اعظم عمران خان پر ہے, جنہوں نے یقین دہانی کرائی عوام کو کہ بلا تفریق کارروائی ہوگی اور اس کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین جو کل کا ہیرو تھا, آج کا ولن ایک دم آپ نے کیسے پورٹرے کر دیا. جب جہاز کے اندر یہ لوگ آ رہے تھے, میرے لیے فار می امبر یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ یہ 30 لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے. ان 30 لوگوں کو پریکٹیکلی وی نو اٹ, ہم سارے کرنٹ افیئرز کرتے ہیں, ہم رپورٹنگ کرتے ہیں, ان لوگوں کو لے کر ہی جہانگیر خان ترین آئے ہیں. سو ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ. سو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک شوق کی سچویشن میں جانا, یا پرائم منسٹر کا ایک سچویشن میں کہ میرا ایک مافیا کے ساتھ اس وقت مقابلہ ہے اور مافیا قانون کے تابع نہیں آنا چاہ رہا, یہ مطلب واٹ از دس؟ مجھے یہ سمجھائیں یہ کیا چیز ہے. پھر دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب جہانگیر ترین صاحب ہی نااہل ہوئے تھے, اور کس بنیاد پہ ہوئے تھے, اور اس وقت بھی عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے رہے تھے. اس کے باوجود بالکل ٹھیک ہے, اور جس طرح سے جہانگیر ترین صاحب پینما کیس میں کتنے زیادہ متحرک تھے, کیمپیننگ جو کر رہے تھے, بات کر رہے تھے منی لانڈرنگ, کرپشن کے بارے میں. میرے خیال میں کہ یہ تو اب سیاست میں یہ نظر آتا ہے نا کہ منافقت ہی ہوتی ہے نا ایک طرف سے. جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ ان کے پیسے بھی جائز ہوتے ہیں, ان کے جہاز بھی جائز ہوتے ہیں, اور پھر اچانک سے کچھ ہوتا ہے تو بالکل ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیسے اچانک سے ہوا. ایسا تو نہیں ہے. Everybody knows how Jahangir Tareen has become rich, he has been powerful, and what his connections are. So میرے خیال میں ہم سب بچے نہیں ہیں, کوئی بھی یہاں سمجھدار جو ہے اس کو پتا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز ذرا علینا, اب ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. جہانگیر خان ترین کی اس ساری سچویشن میں پنجاب حکومت اس وقت میرے خیال میں سب سے زیادہ ولنریبل ہوئی ہے, بیکاز 8 ارکان تو قومی اسمبلی کے تھے, لیکن 22 جن میں ایڈوائزرز منسٹرز یہ تھے, اور انہوں نے بارہا اب ٹی وی پہ آ کر کہا ہے کہ پنجاب کی حالات بہت برے ہیں جی. بے شک وہ جہانگیر خان ترین کے کہنے پہ کہا یا نہیں کہا یہ ڈیبیٹیبل ہے, لیکن آل آف اے سڈن ان کو اب سب کو جاگ گئے ہیں کہ جی عثمان بزدار کام ٹھیک نہیں کر رہا اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کیا آپ کہیں گی؟ اب یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے صاحب کے لیے ہی ہینڈل کرنا, کس طرح سے وہ کرتے ہیں, کیونکہ بزدار صاحب تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کہیں نہیں جا رہے, چاہے وہ پرفارم کر رہے ہوں نہیں کر رہے ہوں, لیکن بزدار صاحب ابھی یہ بڑے ایک مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے لیے بظاہر. اور نیچرلی ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں منصور کہ بزدار صاحب مطلب آپ ایک شہباز شریف کا ایک ٹریک ریکارڈ تھا. ایگزیکٹلی, بالکل. ہٹا دیجیے آپ ایک جو بھی ان کے اوپر چارجز تھے, جس قسم کے کیسز وہ بھگت رہے ہیں, تمام ایک چیزیں ایک طرف, لیکن ایک شہباز شریف صاحب پھر پرویز الہی صاحب کی مثال ہے. آپ ان کے مقابلے میں ایک عثمان بزدار صاحب جیسا شخص لے کر آ رہے ہیں, اور موازنہ کرنا بھی بڑا عجیب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد لوگوں کی تمام کی نظریں جو ہے وہ مرکوز رہیں گی کہ بھائی کس حد تک ڈیلیور کر پا رہے ہیں آپ. اور کیونکہ پنجاب پلیز اے ویری انٹیگرل رول ان جنرل الیکشن, ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف کس طرح. لیکن میں ایک ضرور ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی منصور کہ اس کو اس پہلو سے بھی دیکھ لیجئے کہ کبھی ہمیں ماضی میں اس قسم کی بھی روایت کوئی نظر نہیں آتی, کوئی مثال نہیں ملتی جہاں پر حکومت اور اسپیشلی پرائم منسٹر کے اتنے قریبی ساتھی, قریب ترین ساتھی, ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. علینا شگری, تھینک یو. آئی ایم سوری آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف ٹائم جی. علینا شگری, تھینک یو ویری مچ. امبر شمسی, تھینک یو ویری مچ جی, ویری گریٹفل.